جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے کہ غفلتوں میں گھر جاتا ہے تو وہ اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے، مطلب کہ اپنے گناہوں کو خود اپنی زبان سے بیان کرنے لگتا ہے، اعلانیہ گناہ کرتا ہے۔ اور اللہ معاف کرے، گناہوں پر تو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ ڈالا جاتا ہے، میرا رب ڈالتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں، انسان ہیں جو نہیں کسی کے گناہ پر پردہ ڈالتے، لیکن میرا رب پردہ ڈالتا ہے۔ تو جو انسان زیادہ غافل ہو جاتا ہے وہ اپنا اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے، رات کو گناہ کرتا ہے، میرا رب تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ کبھی بھی گناہ کرتا ہے تو میرا رب تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن انسان خود صبح اٹھ کر ہر انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو وہ گناہ تھا۔ تو اگر اس نے وہ کیا، وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہے، تو وہ آگے بتاتا ہے، تو جو سننے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس نے گناہ کر لیا تو میں بھی کر لوں گا۔ معاذ اللہ، اس طرح سے زندگی نہیں چلتی کہ کسی کے گناہ کو دیکھ کر ہم گناہ کرنے لگ جائیں، کسی کے اچھائی کو دیکھ کر اچھائی کریں لیکن برائی کبھی مت کریں، کسی کا غلط دیکھ کر کبھی بھی خود کو غلط نہ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سب کی بخشش ہو جائے گی، لیکن اس کی بخشش نہیں ہوگی جو اس طرح سے غافل ہو کر اعلانیہ گناہ کرے گا، جو اعلان کرے گا اپنے گناہوں کا، تذکرہ کرے گا اپنے گناہوں کو، یوں اچھالے گا اور دوسروں کو بھی غلط راستے پر۔ یہ غلط راستہ ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کو بتائیں گے جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے یہ کیا، تو اگلا بندہ، یہ اس کا مائنڈ بن جاتا ہے کہ یار وہ اتنا کچھ کر رہا ہے اور وہ اتنا ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے ہے، وہ اس طرح سے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، وہ اتنا غلط کر رہا ہے پھر بھی اس کے پاس سب کچھ ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی نعمتیں نہیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی رب میرا کسی سے ناراض ہو کر بھی اس کو اتنا کچھ دے دیتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے گناہ کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ پاک کی ذات توفیق توبہ بھی قسمت سے ہی دیتی ہے، قسمت سے ملتی ہے توفیق توبہ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کے پاس پھر بھی سب کچھ ہے، دنیا کی ہر خوشی ہے، ہر چیز میسر ہے اس کو، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، دولت ہے، بنگلہ ہے، وہ سب کچھ بیٹھا ہوا ہے، تو دیکھنے والا یہ سوچتا ہے، یہ آپ کا اور میرا مائنڈ ہے جو میں بتا رہی ہوں، کہ یہ دیکھنے والا سوچتا ہے کہ یار یہ اتنا غلط ہے، یہ اتنا برا کرتا ہے، اس کا ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ غلط کرتا ہے، یہ خود بتاتا ہے کہ اس نے غلط کیا ہوا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ غلط کام کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، کوئی حرام کھا رہا ہے، کچھ بھی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی بھی گناہ ہے وہ کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ پاک کی ذات اس کو سزا کیوں نہیں دے رہی؟ اللہ پاک، یہ رب کے فیصلے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ سکتے، لیکن خدا را خود کو ٹھیک رکھیں۔ اگر ہم صحیح راستے پر ہیں، ہمیں پتہ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے، اگر آپ جو کچھ بھی ہیں آپ کے رب تعالیٰ کو پتہ ہے، تو دنیا کی فکر چھوڑ دیں، آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ آپ کے خدا کو پتہ ہے۔ تو آپ کسی کی طرف دیکھ کر اپنی زندگی کو موو نہیں کریں۔ اب یہ نہیں دیکھیں کہ جی اس کے پاس تو سب کچھ ہے، وہ گناہ کرے بھی جا رہا ہے پھر بھی اس کے پاس ہر چیز ہے، تو یہ اس کی کوئی خوش نصیبی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات انسان کی رسی کو، ڈور کو ڈھیلا چھوڑتی ہے کہ اے میرے بندے تو جا، تو کہاں تک جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھ کہ تیری ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس خدا کے ہاتھ میں ہے ہماری ڈور، وہ جب چاہے اس ڈور کو کھینچ کر ہمیں منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، جس کا پتہ بھی ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، پھر بھی اس کے پاس اتنا سب کچھ ہے، تو وہ کیوں ہے؟ اللہ پاک کی ذات کے کیوں دے رہی ہے؟ یہ رب تعالیٰ کے فیصلے ہیں، یہ رب جانتا ہے، کیونکہ توفیق توبہ بھی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اگر میرا رب چاہے تو وہ توفیق توبہ دیتا ہے، ورنہ انسان غفلت میں ہی اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ، بہت خوش قسمت ہے کہ جن کو میرا رب توفیق توبہ دے دیتا ہے، جن کے گناہوں سے میرا رب خود ان کو کہتا ہے، پکارتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ۔ میرا رب سب کو پکارتا ہے، لیکن کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جن پہ میرے اللہ پاک آج اللہ میرا رب فرماتا ہے، ہمارا رب فرماتا ہے کہ میں مہر لگا دیتا ہوں، جن کو کچھ نظر نہیں آتا، آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، دولت کی، ہوس کی، حرص کی، یہ پٹی بن جاتی ہے انسان کی نظروں میں، تو اس
چیز کو انسان سمجھ ہی نہیں پاتا، اسے کچھ نظر ہی نہیں آ پاتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے، لیکن جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں نا تو یقین جانے وہ بہت پچھتائے گا، وہ بہت پچھتائے گا کہ اس نے اپنی زندگی کس طرح سے گناہوں میں گزار دی۔ تو اللہ پاک کی ذات کبھی بھی کسی کو اتنا غافل نہ کرے کہ وہ علانیہ گناہ کرنے لگ جائے۔ ایک تو گناہ کر کے دل میں پچھتاوا ہونا بندے کے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے غلط کیا، میں نے کسی کا دل دکھایا، میں نے غلط کیا، میں نے کسی کے ساتھ برا کیا، میں نے غلط کیا، اگر تو فوراً سے اس بندے کو پچھتاوا ہو جائے اپنے ان الفاظ پہ، اپنی باتوں پر، تو یہ بھی رب تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر، اس کی رحمت ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم غلط الفاظ ہم نے استعمال کیے ہیں، تو ہمیں وہ معافی کی توفیق دے دیتا ہے، چاہے وہ اس سے ہو یا کسی بھی انسان سے ہو۔ تو میرا رب اس سے معافی کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں گناہ کر کے یہ احساس ہی نہ ہو کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم نے کوئی گناہ کیا ہے یا کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ غلط الفاظ یوز کیے ہیں، تو اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہے تو اللہ معاف کرے، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ہم انسان کے دل پر ایک مہر لگ جاتی ہے، جو میرا رب کہتا ہے کہ میں خود نہیں چاہتا، کہ میرا رب ہی نہیں چاہتا کہ وہ بندہ اس سے توبہ کرے، اس سے معافی مانگے۔ تو یہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے رب نے ہمیں توبہ کی توفیق دی ہے، ہمیں نماز کی توفیق دی ہے، ہمیں توبہ کرنے کی اور دعا کی توفیق دی ہے۔ یہ جتنا اس کی ذات کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ توفیق توبہ بھی کسی کو حاصل ہے، یہ بھی ہر کسی پر رحمت نہیں برستی ہے۔ تو کبھی بھی کسی کو بھی دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ یہ اتنا گناہ گار ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہے، یہ اللہ کی مصلحت ہے، چھوڑ دیں اس پر، وہ گناہ گار ہے، وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ یہ ہر میرے مومن بندے کی بندی کی معافی ہے، ہر مومن بندی کی معافی ہے، لیکن جو غافل ہو جاتا ہے گناہوں سے، غافل ہو جاتا ہے، ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے اور اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو ہم انسان کیا چیز ہیں، ہمیں نہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کیسا ہے کیسا نہیں ہے، وہ اس کے پاس کیا کیا ہے، وہ گناہ گار ہے پھر بھی اس کے پاس کیا کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ میرا رب اس سے راضی ہے یا ناراض ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اسی لیے ہمیں کسی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو نہیں بدلنا چاہیے۔ میرے اللہ پاک نے جو کچھ ہمیں عطا کیا، جو کچھ بھی ہمیں دیا، الحمدللہ کہنا چاہیے، ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں کہ ہم ہر چیز پر اپنے رب کا شکر ادا کریں گے تو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں اور رحمتیں اور نعمتیں برستی جائیں گی۔ ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں گے اتنی ہی رحمتیں ہم پہ برسائے گا۔ تو ہر چیز کے لیے الحمدللہ کہا کریں، ہر چیز پر الحمدللہ کہا کریں کہ میرے رب نے مجھے جہاں رکھا ہے، جو دیا ہے، اس کی ذات کا بہت شکر ہے، کیونکہ ہم ہزاروں سے بھی بہتر ہیں۔ اگر ہم اپنے سے اوپر دیکھیں گے تو ہمیں اپنا آپ بہت چھوٹا نظر آئے گا، لیکن اگر ہم اپنے سے نیچے دیکھیں گے تو ہمیں اپنا آپ الحمدللہ کہنے کے قابل بھی ہماری زبان سے نکل جاتا ہے الحمدللہ۔ اگر ہم معاف کرے کسی کو ٹانگوں سے یا ہاتھوں سے معذور دیکھتے ہیں تو زبان سے نکلتا ہے کہ الحمدللہ، یا اللہ ہمیں تو نے اپنی رحمت سے سب کچھ عطا کیا ہے۔ تو ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا